السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. ہیلو السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ سر ٹھیک ہے. All prepared for today's lecture? Ready, happy, and یس سر. jubilant? So, what are we going to discuss today? We finished with Plato's Yes, sir. theory? Pythagoras and Plato. Pythagoras and Plato. Okay, very good. So we'll continue with that. Yes, sir. Amartya Sen also we discussed, and we discussed Mehboob Haq. So it's going to be interesting. آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بینیفٹ یو بیکاز اٹ ریلیٹس ٹو پریکٹیکل سائڈ آف یور لائف اور آئی ہوپ کہ دیٹ ول بینیفٹ یو اینڈ آلسو وی ول ڈسکس ڈومینس آف دی ایپلیکیشن آف اپلائڈ اینتھروپولوجی. سو آر یو آل ہیپی جوبیلنٹ؟ کیونکہ اگر آپ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر وحید رانا صاحب سے. ڈاکٹر وحید رانا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نثر لکھی اور بہت کمال لکھی. نثر کے علاوہ بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں لٹریچر کیا ہے بیسیکلی. اور نوجوان نسل جب ان کی حلقہ رباب ذوق میں اور حلقہ رباب ذوق کے علاوہ جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی سوچوں کے نئے در وا ہو رہے ہیں اور بڑی کلیئر بات کرتے ہیں. ہمارے جیسے بھی سیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی بڑی کلیئرٹی, مطلب اندھیرے میں سے نا روشنی جو ہے وہ پھوٹتی نظر آتی ہے اور کرن بھی نظر آ رہی ہے. بڑی نثر کے حوالے سے, افسانے کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی ہیں. آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بڑے کلیئر اور بڑے فکر انگیز جو ہے گفتگو بھی کریں گے اور سوالات جو ہیں وہ ایسے جو کہ آپ نے پہلے نہ سنے ہوں اور نہ کبھی کسی نے کیے ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کی قیمتی ٹائم کے لیے شکریہ, کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں اور بزی ہیں اور رمضان کا سلسلہ ہے تو اس میں جو ہے نہیں, یہ میری بہت آپ نے عزت افزائی کی کہ مجھ سے وہ باتیں پوچھنے کے لیے آئے جو میں اکثر کرتا ہوں, ہم سب کرتے ہیں, آپ اور میں مل کے کرتے ہیں, تو بہت خوشی کی بات ہے آپ تشریف لائیں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے, عموماً میرا سوال ادب اور ادب کے حوالے سے ہوتا ہے, لٹریچر کے حوالے سے ہوتا ہے, لیکن آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے, آپ پڑھاتے کچھ اور ہیں, لیکن گفتگو آپ کی بڑی جو ہے لاجیکل ہوتی ہے ادب کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے رہنما تھے یا کون صاحب تھے جنہوں نے آپ کو اس فیلڈ میں جو ہے مدعو کیا یا آپ آ گئے؟ آپ بالکل ٹھیک آپ نے سوال کیا. یہ بڑا مشکل سوال ہے, اکثر لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے, مجھے بھی مشکل ہو رہی ہے. لیکن میں ادب کی طرف میرا خیال ہے کسی خاص رہنما کی روشنی میں, ہدایت کی روشنی میں نہیں آیا. میرے گھر میں ادب کا پڑھنے کا رواج تھا. میرے والد, میرے دادا, میرے گھر کے دیگر لوگ, تو میں بھی کتابیں دیکھتا تھا اور اس سے میرا تعارف ہو گیا کتابوں سے. اور چھوٹی عمر میں چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو اس کے بعد میں لکھنے کی طرف آیا. مجھے کچھ استادوں نے اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں کہا کہ تم لکھ سکتے ہو, اور میں نے لکھنا شروع کیا, نثر لکھنی شروع کی, اور میں پھر اس کو لکھتا چلا گیا. کوئی اقتصابی جو سطح پہ اگر آپ کہیں تو میں نے لٹریچر کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا, جس طرح سب لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا, تمام ادیبوں نے, میں نے بھی نہیں پڑھا. تو کیونکہ میں نے ادب پڑھانا نہیں تھا, میں تو ادب لکھنا تھا. سبجیکٹ میرا اینتھروپولوجی ہے, مینجمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے جو میں پڑھاتا ہوں. اب میں سرکار میں رہا ساری زندگی, منسٹری آف پلاننگ میں نے نوکری کی. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد چونکہ ایک پیشن اور شوق مجھے تھا پڑھانے کا, میں مدت سے یونیورسٹی کے اندر ایز وزٹنگ پروفیسر پڑھاتا تھا. تو وہاں سے جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے جہاں پہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں, یہ خوبصورت عمارت, یہ کمرہ, یہ بحریہ یونیورسٹی ہے, بڑی نامور یونیورسٹی پاکستان کی. تو یہاں پہ انہوں نے مجھے, یونیورسٹی نے کہا کہ آپ ہمیں پڑھائیں بچوں کو.
تو میں نے بحریہ یونیورسٹی جوائن کر لی، تو یہاں پر ہوں اور اپنی زندگی کا شاید بہترین وقت یہاں گزار رہا ہوں۔ بہت اچھا ماحول ملا، بہت اچھے بچے ملے جن کو میں پڑھاتا ہوں، اور پڑھاتا وہ ہوں جو میں نے ساری زندگی پڑھا اور کیا۔ اینتھروپالوجی پڑھاتا ہوں، ادب پڑھاتا ہوں، لٹریچر پڑھاتا ہوں، ہسٹری آف اینتھروپالوجی، ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں ان کو پڑھاتا ہوں۔ اور یہ یونیورسٹی جو ہے، اس کا کچھ میلان جو ہے بحریہ یونیورسٹی کا، وہ ویسے بھی ادب کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اس کے مختلف سربراہ آتے رہے، انہوں نے اقبال چیئر یہاں پہ بنائی اور اقبال کا سیمینار ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ادب کی طرف ایک رجحان نظر آیا۔ میں خوش ہوتا ہوں، گو کہ میں براہ راست ادب نہیں پڑھاتا، لیکن خوش ہوتا ہوں کہ ایک اچھی جگہ پر موجود ہوں اور اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں جو ہے ویسے تو بہت سوال ہوتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت دیکھ کے نا میرے ذہن میں عجیب عجیب سے جو سوالات ہیں نا وہ کل بلا رہے ہیں اور ایک دم آگے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ شرارت بھی ہے، سوال بھی ہے اور کچھ جاننے کی سیکھنے کی لگن بھی ہے۔ یعنی میں اپنی بات کہوں تو جیسے جب میں نے لٹریچر کے میدان میں قدم رکھا جی، تو بتایا گیا، چونکہ ہم بھی انگریزی کے مارے ہوئے تھے، تو انگریزی کے ٹیچر نے بتایا کہ واٹ از لٹریچر، ڈو یو نو؟ تو ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے تو اردو میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ کہنے کہ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ وہ دیکھی ہے ڈکشنری، اس میں کیا ہے، رائٹنگ تھنگس ویلیو ایز اے ورک آف آرٹ۔ اب ہم اس پریشانی میں پڑ گئے، جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ایسی تحریر جس میں فن ہو تو یہ لٹریچر ہوتا ہے، وہ ادب ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی فن کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے پھر کہ فن، ہم نے کہا جی فن تو فن ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، فن کو آپ کیا کہیں گے؟ اردو میں ہم آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کسی بھی لطیف پیرا میں بیسک کوشچن آپ سے اس لیے کروں، میں نے کسی انٹرویو میں یہ بیسک کوشچن کسی سے نہیں کیا، یہاں بنتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں کس سے مخاطب ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں اور نوجوان نسل کو بتائیں کہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو لطیف سے پیرائے میں کوئی اپنی جذبات کا اظہار کرے، کوئی گفتگو کوئی بات کرے تو اس کو ہم ادب کہتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ واٹ از لٹریچر، کہ ادب کیا ہے؟ قریشی صاحب، یہ سوال بہت کیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے ادیب اور مجھ جیسے جو لکھنے والے لوگ ہیں، نوآموز اپنے آپ کو کہتا ہوں، وہ سب لوگ جو ہیں اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں، ادب کیا ہے؟ ادب کوئی ایک اس کا باقاعدہ ڈیفینیشن اگر بیان کی جائے تو ہر آدمی اپنی حساب سے اس کی ڈیفینیشن بتائے گا جو وہ ادب کو سمجھتا ہے۔ ادب کے بارے میں کچھ لوگ کہیں گے کہ ادب واقعات کا بیان ہے، احساسات کا بیان ہے، کچھ لوگ کہیں گے جمالیات کا بیان ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ انسان کی بہتر زندگی کے لیے ایک پیغام ہے، اور مختلف لوگ اپنے اپنے حساب سے ادب کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب وہ ہے کہ زندگی کے اندر جو کچھ ہم نے جھیلا اور جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے اس کو دوسروں تک اس طرح پہنچانا کہ وہ رپورٹنگ نہ لگے، واقعات کا بیانیہ نہ لگے، بلکہ ان واقعات کے اندر میری اپنی سوچ، میری اپنی مشاہدہ اور میری جو ڈیپ ترین سینسیشنز ہیں دل کے اندر اور دماغ کے اندر، جو میں محسوس کرتا ہوں کسی واقعے کے بارے میں، وہ اس کا بیان جو ہے وہ ادب ہے۔ مثلاً دیکھیں نا، دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جو اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد صرف 10 ہے، اور وہ 10 کہانیاں ہی ہیں جو ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں ہزاروں سالوں سے۔ لوگ انہی کہانیوں کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ الف لیلہ کو لے لیں، الف لیلہ سے لے کے جو جدید زمانے کے اندر جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، ایک ہی طرح کی کہانی ہے لیکن اس کا بیانیہ مختلف ہے۔ اگر ایک طرح بیان ہوتی تو 10 کہانیاں لکھی جاتی ہیں، صرف کریکٹر چینج ہو گئے، نام چینج ہو گئے، جگہ چینج ہو گئی، بیانیہ مختلف ہے اور اس کی محسوسات مختلف ہیں۔ ایک غربت کے اوپر کہانی لکھتا ہے، موپساں بھی لکھتا ہے، منٹو بھی لکھتا ہے اس کے اوپر، اور نجیب محفوظ بھی لکھتا ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن ایک زاویہ نگاہ کے ساتھ، ایک اپنے تجربے کی روشنی میں۔ اور یہ جو نئی روشنی دکھانا ہے، یہ نیا زاویہ زندگی کا دکھانا ہے، یہ دراصل ادب ہے۔ ادب صرف ایک بیانیے کا نام نہیں ہے، ادب اس بیانیے کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی جمالیات، آپ کی حسیات کا شامل ہونا، یہ ادب بناتا ہے کسی چیز کو۔
اور جس طرح مثال کے طور پہ آپ نظم لکھتے ہیں اور نثر لکھتے ہیں، ایک ہی طرح کے تجربات ہوتے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ کتنا مختلف ہے کہ نظم لکھتے وقت یا غزل لکھتے وقت، شاعری کرتے وقت ایک آدمی واقعات کا بیان نہیں کرتا، اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے جو اس پر بیتی ہے۔ غالب کا کوئی شعر اٹھا لیں، اقبال کا اٹھا لیں، میر کا اٹھا لیں، خسرو کا اٹھا لیں، کسی کا اٹھا لیں، لیکن وہیں اسی وقت ایک نثر نگار بھی اس تجربے سے گزر رہا ہے۔ نثر نگار جب تجربے سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس کو ایک واقعے کی صورت میں لکھتا ہے، لیکن واقعے کی صورت میں لکھتے ہوئے اپنے مشاہدے کو بیان کرتا جاتا ہے، اپنی محسوسات کو بیان کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ادب کی سب سے عرفہ جو قسم ہے وہ شاعری ہے، کیونکہ شاعری کے اندر جو بیان کر رہا ہے وہ بالکل کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے واقعے، ایک بہت بڑے سانحے، بہت بڑی خوشی اور بہت بڑے احساس کو بیان کرتا ہے صرف ایک مصرعے میں، صرف ایک چھوٹی سی نظم میں، جبکہ نثر نگار جو ہم سب ہیں وہ ایک پورا ناول لکھتا ہے اسی واقعے کو بیان کرنے میں، لیکن دونوں ضروری ہیں۔ ایک نے بیان کیا ایک سطح پہ اور آپ پر چھوڑا کہ آپ معلوم کریں کہ یہ کیوں لکھا، کیسے لکھا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، لکھ کے فارغ ہو گئے غالب، لیکن اس طرح کے واقعات کو جب ایک نثر نگار لکھتا ہے تو پوری جزیات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ چلتے ہوئے قدم بقدم، اسی لیے شاعر آوارہ گرد نہیں ہوتا، شاعر ایک فلسفی ہوتا ہے، نثر نگار فلسفی نہیں ہوتا، وہ ایک آوارہ گرد ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نثر نگار کے لیے بہت زیادہ شریف آدمی ہونا زہر قاتل ہے، اس کو تھوڑا سا بگڑا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ بگڑا ہوا آدمی زندگی کو دیکھتا ہے، بہت سیدھا آدمی نہیں دیکھ سکتا، وہ بیڈ اینڈ گڈس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو تجربات اس کو دیکھتا ہے، اور اس طرح ایک اینگل سے دیکھتا ہے کہ وہ ان کے اندر پارٹی نہیں بنتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا اچھی بات، منٹو بھی یہی کہتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں، جس طرح مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں چینج نہیں کر سکتا، چینج کرنا ہے تو معاشرے کو بدلو، مجھے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نہیں دکھاؤں گا، آپ نہیں دیکھیں گے، ہوتا رہے گا۔ اور اچھا انہوں نے جو ہے معاشرے کا ایک بڑا پوشیدہ پہلو، اور وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی گویا کہ یہ برہنہ ہے، جی لیکن یہ حقیقت تو ہے، جی حقیقت تو ہے، سب نے بیان کیا۔ اور وہ آپ والی بات کو میں ایک سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صبح شام مسجد میں آنا جانے والا جو ہے وہ یہ چیز نہیں کر سکتا نا، اس نے تو وہی چیز لکھنی، لیکن معاشرے میں وہ چیزیں بھی تو ہو رہی۔ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سعد نصر منٹو کے پاس ایک بڑے نامور ہمارے ادیب ہیں، جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو گئے اور انہوں نے کہا کہ منٹو صاحب کیا میں افسانہ لکھ سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ منٹو نے کہا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کچھ سوال میں تم سے پوچھتا ہوں۔ تو منٹو نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی لڑائی کی ہے، کبھی تمہیں مار پڑی ہے، کبھی کسی مار کھائی ہے، پتنگ اڑائی ہے، شرارت کی ہے، کسی راہ چلتے کو چھیڑا ہے، کسی شراب خانے میں گئے ہو، جوا خانہ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں دیکھا۔ تو منٹو نے سوال کیا کہ جب تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو افسانہ کس پہ لکھو گے؟ اس میں سے گزرنا پڑے گا، کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی افسانہ لکھتے وقت، کہانی لکھتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس تجربے کو بذات خود جھیلوں، لیکن اس تجربے کو ہوتے ہوئے دیکھوں، اور وہ تجربہ ہوتے ہوئے آپ تبھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر ہوں۔ ایک فاحشہ کے بارے میں، ایک طوائف کے بارے میں، ایک چور کے بارے میں، ایک قاتل کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو قتل کرنا نہیں پڑتا، یا وہ پیشہ اختیار نہیں کرنا پڑتا، جیب کترا نہیں بننا پڑتا، لیکن جیب کترے سے دوستی کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، طائف کے کوٹھے میں جانا پڑتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تجربات صرف سنے سنائے نہیں ہو سکتے، ان کے اندر کہیں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور میرا سبجیکٹ جو ہے وہ اینتھروپولوجی ہے، میں پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ اس میں تو پہلی شرط ہی یہ ہے کہ پارٹیسپینٹ آبزرویشن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ آبزرو کرتے ہیں پارٹیسپیٹ کر کے، مشاہدہ آپ بذریعہ شراکت یا شرکت۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس مشاہدے کو
خود دیکھیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کا یوں ہوگا کہ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ شرکت جو ہے کسی سطح کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی سطح کی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر بھی اور آپ کے مزاج کے اوپر بھی، رائٹر کے۔ اب کئی ایسے رائٹر ہیں جو پیدا ہی وہی ہوئے ہیں، ایک مثال ہے فائدے سے مراد یہ کہ ان گلیوں میں، ان کے ارد گرد محلوں میں، اور ان کا ایکسپیرینس ایسے لوگوں سے رہا۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ ہیں جو آفیسز میں یا کہیں ہیں جہاں رشوت ستانی ہو رہی ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے، وہ وہاں وہ گڑھ ہے، تو وہ خود تو نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کے اوپر احتجاجاً جو ہے جاب سے بھی نکال دیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو شرکت تو یہ تو درست بات ہے۔ سر لٹریچر میں یا ہم نسل کی جو آپ نے بات کی، آوارہ گرد کے حوالے سے بات کی، بڑی چیزیں کلیئر ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو جدید افسانہ ہے، اور آپ نے حلقے میں بھی، میں بڑا، اب میرے پاس آپ کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے جس جرأت کے ساتھ اور بڑی سچ بات کی کہ ہم نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایبسٹریکٹ کے نام پر، وہ ہم علامت کے نام پر گمراہ نہیں کر رہے، ان کا کیا ہوگا جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں؟ جی وحید صاحب، آپ تو خود کہانی لکھنے والے ہیں، ناول لکھنے والے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تحریریں آپ کی موجود ہیں جو میں نے پڑھی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ آج کا سب سے بڑا سوال بن کے رہ گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی، ہر ادیب اپنی زندگی 3 پرتوں سے گزرتا ہے، 3 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ پہلی سٹیج سمپلسٹی، دوسری سٹیج ہے کمپلیکسٹی، تیسری سٹیج ہے پھر سمپلسٹی۔ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ بالکل سادہ لکھتے ہیں، لیکن جب آپ کچھ زیادہ لکھ لیتے ہیں، کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ تبدیل ہونے لگتے ہیں، ایک نو آموز اناڑی ادیب سے ایک باقاعدہ ادیب بنتے ہیں، آپ کو گن آ جاتا ہے تو آپ کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چیزوں کو جگہ پہ رکھنا، ان کو سنوارنا، ان کو بیان کرنا آپ کو ابھی نہیں آتا، تو آپ کمپلیکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ سیکھ لیتے ہیں، آپ ماسٹر بن جاتے ہیں، آپ منٹو بن جاتے ہیں، آپ موپسام بن جاتے ہیں، آپ گابریل گارسیا مارکیز بن جاتے ہیں، آپ کوئی بھی بن جاتے ہیں، تو پھر سمپل سٹیج آتی ہے۔ سمپلسٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے خیالات کلیئر ہوں، جب آپ کے پاس بڑی بات کہنے کو ہو تو سادہ لفظوں میں کہی جا سکتی ہے۔ جب آپ کے پاس بڑی بات نہیں ہے، آپ کو سادہ الفاظ کام نہیں دیں گے، آپ کو سینٹینسز کے ذریعے، جملوں کے ذریعے بات کو مشکل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ یا آپ کے پاس بات بڑی ہو تو آپ کسی طرح بھی کہیں گے بات پہنچ جائے گی، یا تو آپ اپریشیٹ بھی ہو جائے گی، وہ اپریشیٹ بھی ہو جائے گی، موزیل جیسا افسانہ لکھ سکتے ہو، اور an incredible tale of innocent Arandera and heartless mother کی طرح گابریل گارسیا مارکیز کی طرح لکھ سکتے ہو، یا آپ 11 منٹس کی جیسا ناول لکھ سکتے ہو اوہان پاموک کا۔ تو جب آپ یہ نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کو مشکل پسندی ایک ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بات تو کچھ نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا۔ جدید افسانہ اور قدیم افسانہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جدید افسانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جدید افسانے سے اگر مراد ہے کہ جدید زمانے کے مسائل، تو مسائل کیا جدید زمانے کے؟ وہی مسائل ہیں جو ہمیشہ سے انسان کو درپیش رہے ہیں، وہی محبت، وہی نفرت، وہی روزگار کا تلاش، وہی بھوک، وہی افلاس، وہی بدامنی، وہی انسانی حقوق، وہی عورت اور مرد کا ایک انتہائی مشکل گنجلک رشتہ، وہی بچوں کا باپ سے رشتہ، ماں سے رشتہ۔ کیا بدلا ہے؟ موضوعات تو نہیں بدلے، موضوعات تو وہی ہیں، لیکن نئے زمانے کے ساتھ، نئے تجربات کے ساتھ وہی نسلیں جو آج سے 200 سال 500 سال پہلے تھیں، انہی تجربات کو ایک نئے انداز میں برت رہی ہیں۔ ان کا نئے انداز میں جو برت رہی ہیں، ان کا بیانیہ جو ہے وہ جدید افسانہ ہو جائے گا۔ لیکن جدید افسانے سے یہ مراد نہیں ہے، اگر یہ مراد ہے تو میں سمجھ نہیں سکتا کیا ہے، کہ آپ ایسی بات کریں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ پھر قریشی صاحب، میں اس سلسلے میں بڑا ہی واضح ہوں۔ دراصل جو قاری ہے وہ آپ کا محتاج نہیں ہے، اور قاری کوئی ایسا آپ کا خادم یا غلام یا تابعدار نہیں ہے کہ آپ جو بھی لکھیں گے وہ پڑھنے میں مجبور ہے۔ قاری اپنی آزادی سے، اپنی منشا سے اور مرضی سے پڑھتا ہے۔ آپ وہ لکھ سکتے ہوں جو اس تک پہنچ رہا ہے، تو آپ کے لکھنے کا کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ خود کلامی کر رہے ہیں اور آپ دوسرے تک پہنچ نہیں سکتے، آپ
سمپلسٹی سے کمپلیکسٹی کی سٹیج میں آ گئے ہیں، لیکن کمپلیکسٹی سے چیزوں کو نتھار کے، صاف کر کے، دھو کے آپ پھر سمپلسٹی والی سٹیج میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تو پھر یہ آپ کا قصور ہے، اس کا نہیں۔ اس لیے جو لوگ نہیں پہنچ رہے وہ عجز بیان کا شکار ہے۔ ان کی کمزوری ان کے لکھنے اور کہنے میں ہے، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں۔ دیکھیں ہمارے دور میں زندہ لوگ، اوہان پاموک زندہ ہے، نجیب محفوظ نوبل laureate تھا، مصر کا بہترین کہانی لکھنے والا، 2006 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ نجیب محفوظ نے ہمارے زمانے کے بڑے لکھنے والوں میں عربی میں لکھا۔ نجیب محفوظ کا ناول دیکھ لیں، چلڈرن آف گیولبی یا چلڈرن آف ایلے جس کو کہا جاتا ہے، اس نے فرعونوں کے زمانے کی ایک بات کو بیان کیا ہے، ایک استعارے کی صورت میں، ایک تشبیہ کی صورت میں، ایک علامت کی صورت میں، آج کے حالات کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ ہمیں پہنچتی ہے، میرے دل کو لگتی ہے۔ میں عربی نہیں پڑھ سکتا، میں اردو میں یا انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہوں۔ اوہان پاموک جو ہے وہ ٹرکش زبان میں لکھتا ہے، لیکن مجھ تک پہنچتا ہے جب میں سنو پڑھتا ہوں یا مائی نیم از ریڈ پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پلگرمیج پڑھتا ہوں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی چیک رائٹر ہے، بڑا مشہور ہے، 95 سال کا ہو گیا ہے، ملان کنڈیرا۔ ملان کنڈیرا کو آپ پڑھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے ملان کنڈیرا، وہ فرانس میں رہا ساری زندگی، سٹیزن شپ پھر واپس ملی، پھر آیا، پھر گیا۔ ملان کنڈیرا بھی سمجھ میں آتا ہے مجھے، ڈاکٹر جیواگو بھی سمجھ میں آتا ہے مجھے، گابریل گارسیا مارکیز کی کہانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو مجھے کیا مشکل ہے کہ میں اردو والوں کو نہیں سمجھ رہا؟ ایک قاری اتنا باشعور ہے کہ وہ بیسٹ رائٹر جو دنیا کے ہیں، عربی، فرینچ، پورچوگیز، انگلش، اسپینش، ان کو تو سمجھ رہا ہے وہ، آپ کو نہیں سمجھ رہا۔ اور آپ کسی کٹلی میں، کسی کھولی میں بند ہو کے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا قاری جاہل ہے، وہ مجھے سمجھتا نہیں ہے۔ دراصل آپ کا قاری جاہل نہیں ہے سر، اور وہ میرے کہ وہ میرے اس پہ آئے، میرے معیار پہ آئے، میں قاری کے معیار پہ نہیں جائے، یہ ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں، قاری کا معیار بلند ہوتا ہے جب اچھا ادب بلند پیدا ہوتا ہے، جب اچھا ادب۔ قاری کو کیا ہوا ہے؟ کیا منٹو چھوٹا رائٹر تھا؟ راجندر سنگھ بیڈی چھوٹا رائٹر تھا؟ غلام عباس کوئی کمتر درجے کا ادیب تھا؟ کیا بات! حیات اللہ انصاری کمتر درجے کا ادیب تھا؟ کنہیا لال کپور کم درجے کا ادیب تھا؟ قرۃ الحیدر کم درجے کی تھی؟ عصمت چغتائی کم درجے کی تھی؟ کون تھا ان میں سے چھوٹا ادیب؟ یہ بڑے بڑے نام تھے، جن تھے، اور انہوں نے اردو شارٹ سٹوری کو وہاں پہنچایا جہاں پر کہ عالمی اردو شارٹ سٹوری پہنچی ہوئی ہے۔ یہی تو لوگ ہیں جو عالمی ادب میں ہم فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہماری کہانی نے وہ معیار حاصل کیا اور ہماری کہانی ویسی لکھی گئی جیسی کہ دنیا میں کہیں بھی لکھی جا رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن ہیں، جائنٹس ہیں، جن کے میں نام لے رہا ہوں۔ یہ تو سب سمجھ میں آتے ہیں۔ ہمارا قاری اس کو پڑھتا ہے، میٹرک کے اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے۔ میں بالکل، میں اپنے میرے گھر میں میری کتابوں میں جو بیدی ہے یا کرشن چندر ہے یا منٹو ہے یا غلام عباس ہے، جو بھی لوگ ہیں، اور پھر اوہان پاموک ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی رائٹر، گابریل گارسیا مارکیز ہے، اس کا ایک چھوٹا ناول میں نے بھی ترجمہ کیا تھا۔ ہرمن ہیس کے میں نے کچھ ترجمے کیے تھے جو میرے بچے پڑھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہرمن ہیس کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی ایک کہانی ہے، دیکھیں، وہ 1960 کی کہانی ہے۔ ہرمن ہیس کی کہانی ہے اے مین بائی دا نیم آف زیگلر۔ اس کہانی کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا، مسمی زیگلر۔ وہ کہانی کے اندر جانور ہیں اور جانوروں کی وہ داستان میں، یہ ہے علامت، لیکن اتنی بھرپور، اتنی زبردست کہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے، بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیز کی ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو اور بڑے لکھنے والے جو پالو کوئلو، جو اتنا مشہور رائٹر ہوا ہے کہ اس کو اب تو سیاستدان بھی اس کا نام سن کے لینے لگ گئے ہیں بغیر پڑھے، کہ
کہ پالو کوئلو جو ہے وہ بیسٹ رائٹر بھی نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ پاکستان میں وہ بڑا پاپولر ہے اور اس کو ینگ نسل پڑھتی ہے. الکیمسٹ اس کا ناول ہے, اس کو بالکل وہ کمال ناول ہے. اس کا رائڈا اس کا ناول ہے, اور اس کے جو ناول ہیں 11 منٹس اس کا ناول ہے. اس کو پڑھتے ہیں نا لوگ, کیوں نہیں پڑھتے؟ پالو کوئلو سمجھ میں آ رہا ہے, ٹرکش ادیب سمجھ میں آ رہے ہیں, عربی نجیب محفوظ سمجھ میں آ رہا ہے. ہمارے زمانے کے ہیں یہ, کوئی قرون وسطیٰ کے لوگ نہیں ہیں. اس زمانے میں لکھ رہے تھے جب ہمارے زمانے میں ہم تجریدی بے معنی بے مقصد کہانیاں لکھ رہے تھے جو میں حلقہ ارباب ذوق میں پڑھتا تھا, اور 4 آدمی اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس کی اس لیے تعریف کرتے تھے کہ اگر تعریف نہیں کریں گے تو شاید یہ لگے گا کہ ہم کہانی کو سمجھ نہیں سکتے یا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ایک میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو راستہ غلط بتاتے ہیں, بتاتے ضرور ہیں اس لیے کہ وہ سبکی سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیسے کہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں غلط ہی بتا دوں, بتاؤں ضرور. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ اس کو اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو کہ ان کی علمیت, ان کا فاضل ہونا, ان کا بھرم رہ جائے نا. وہ ان کا بھرم کہاں ہے؟ ان کا بھرم تو کہیں موجود ہی نہیں تھا. وہ تو ان کا مغالطہ ہے, ان کا خیال ہے, ان کی سوچ ہے کہ میرا بھرم رکھ کے رہ جائے گا اور معاشرہ مجھے جانے گا. وہ ایک نرگسیت کا شکار ہیں, اور نرگسیت یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میں یہ ہوں تو بس مجھے لوگ مان لیں. لیکن خوش فہمی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, زندہ رہنے کے لیے سامان ہے. ان کے پاس ہے تو وہ اس کے سہارے زندہ ہے. لیکن بڑا لکھنے والا اور جینون لکھنے والا اس بات کا شکار نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے 2 ناول پڑھے. میں کیونکہ روایتی سوچ کا آدمی نہیں ہوں اس لیے میں بڑے صاف اس کی بات کر دیتا ہوں. میں ایک ناول پڑھا جس کا نام ہے جندر, اختر رضا سلیمی کا ناول ہے. میں نے بہت عرصے سے اوائڈ کر رہا تھا, میں اس کو نہیں پڑھا, لیکن میں نے جندر پڑھا. ایک غیر معروف ادیب مجھے ملا, اس نے مجھے اپنا ناول دیا جو اچھی طباعت بھی نہیں ہے, اس کا سرورق بھی اچھا نہیں ہے, اس کا نام بھی بڑا مشکل ہے. رضوان مجید ایک ناول لکھنے والا ہے, اس نے ایک ہی ناول لکھا ہے, اور وہ ہے کہ میں نہیں ہوں ناول کا نام. میں اس کو پڑھنے لگ گیا اور میرے اوپر حیرت کا ایک سمندر تھا امٹ کے آ گیا. وہ اتنے اچھے جملے لکھ رہا تھا, اتنے اچھے جملے لکھ رہا تھا, اتنی رواں تحریر تھی کہ میں نے کہا یہ آدمی لکھتا کیوں نہیں ہے تواتر سے, کیوں نہیں آگے بڑھتا. شاید اس کو کسی نے کہا ہی نہیں. میں نے اس کو فون کیا, میں نے اس سے کہا میں آپ سے ملوں گا. تکنیکی غلطیاں کر رہا ہے, فنی غلطیاں کر رہا ہے لکھنے میں, لیکن تخلیقی غلطیاں نہیں کر رہا. اس کو بیان کرنا آتا ہے, جو چیز ٹھیک ہونے والی ہے وہ ہو سکتی ہے. تو وہ اس میں جو کمیاں ہیں کہیں وہ ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جندر اختر رضا سلیمی کا ناول ہے, بڑے عجیب موضوع پر ہے. ٹیکنالوجی آئی, کیسے نازل ہوئی, کس طرح ایک آدمی جو پنچکی کے اوپر آٹا پیستا تھا, جس کو جندر کہتے ہیں وہاں کی زبان میں, ہمارے نارتھ کے ہزارہ اور مری کے ملکہ علاقے جو ہیں, تو وہ کیا ہوا, وہ آدمی لکھ رہا ہے, وہ آدمی دیکھ رہا ہے, اور وہ کس طرح دیکھ رہا ہے, اس کا تجربہ ہے. اس نے تجربے کو بیان کیا, اور جندر نام کا ایک خوبصورت ناول آیا. نئے لکھنے والے, بہت سے لکھنے والے بہترین لکھ رہے ہیں, ان کو کہانیاں لکھنی آتی ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کروں گا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جو ساری زندگی کہانیاں لکھتا رہا ہوں, ساری زندگی نثر پڑھتا رہا ہوں, اور دنیا بھر کے لٹریچر کا کہیں نہ کہیں اس کو چکھتا رہا ہوں, مجھے یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتے لوگ, ان کا مسئلہ کیا ہے. تو مسئلہ ان کا ہے, میرا نہیں. قاری کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. جی جی بالکل درست کہا. سر آپ نے اپنی کتابوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی کیا کیا چیزیں جو جی. میں پہلی تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں بہت ہی کاہل لکھنے والا ہوں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے اندر وہ جو تخلیق کا اتنا بڑا سمندر بحیرہ اوقیانوس موجود نہیں ہے.
شاید میری کیپیسٹی کم ہے، بہت محتاط ہو کے بہت ہی کم لکھا ہے میں نے. میری افسانوں کی یہ کتاب پڑاؤ سے پہلے آج سے تقریباً 20 سال پہلے آئی تھی. اس کے بعد میری کہانیاں تو چھپتی نہیں ادھر ادھر. میں نے کچھ علمی کام مجھے میرے استاد نے سونپ دیا تو میں نے اینتھروپولوجی پر پہلی اردو کی کتاب بشریات کے نام سے لکھی، جو کہ ضخیم تھی 400-450 صفحے کی، اور وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو یہ کہتے ہیں کہ علوم اردو میں منتقل نہیں ہو سکتے. میں نے بڑی کاوش کی اور اس کو اردو میں اینتھروپولوجی کو میں کتاب کی صورت میں لایا. میری تیسری کتاب جو تھی وہ میں نے چونکہ میڈیا سے اور کلچر سے وابستہ تھا تو پاکستان میں ٹیلی ویژن کے نازل ہونے کے بعد سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے جو اثرات ہوئے معاشرے پہ، اس پہ وہ کتاب لکھی، سوشل رسپانس ٹو سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پاکستان، انگریزی زبان میں لکھی. اس کے علاوہ میں نے ترجمے کیے کچھ. میں نے گابریل گارسیا مارکیز کا ایک چھوٹا ناولٹ انوسینٹ رینڈرا جو ہے وہ ترجمہ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ترجمہ کیا اس وقت میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے ترجمہ کیا، اس کو لوگوں نے پسند کیا. اکادمی ادبیات نے بھی چھاپا اور ایک کراچی کے پبلشر ہیں، انہوں نے میرا نام دیے بغیر اس کو چھاپ دیا ہے. مجھے اطلاع ملی، میں بڑا خوش ہوا. کوئی بات نہیں، میرا نام دیا ہوا ہے اور اجازت کے بغیر چھاپ دیا تو ٹھیک ہے، چھاپ لیں، لوگ پڑھیں گے، اچھی بات ہے. میں نے ہرمنیس کی کہانیاں ترجمہ کی اور جو میرے ابتدا میں ہر نثر نگار کو تھوڑا سا ترجمہ ضرور کرنا چاہیے، اس سے اس کی نثر میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور وہ آگاہی ملتی ہے. منٹو نے بھی ترجمے کیے، جی بالکل. انتظار حسین نے بھی ترجمے کیے، اشفاق احمد نے بھی ترجمے کیے. ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے ایک سٹیج پہ. تو میں نے بھی کیے. میری یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 3 اور چوتھا ترجمہ وہ آیا. اب میری ایک جو میں کچھ عرصے سے بہت ہی محنت کے ساتھ لگا ہوا ہوں ایک کتاب مکمل کرنے پہ، جو کہ میری سوانح عمری تو نہیں ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک زندہ کہانی ہے جس کو میں فکشن کی زبان میں لکھ رہا ہوں. ایک ایسا ناول، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی رودات جو اسلام آباد پہ بیتی. اس کا نام ہے، اب تک میں نے یہی نام اس کا رکھا ہوا ہے، ایک شہر کی کتھا. اور وہ اسلام آباد کی میں پہلی نسل سے ہوں. میں نے بہت کچھ ہوتے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا. ایک چھوٹا بچہ کالج یونیورسٹی میں یہاں پڑھا، پھر میں سرکار کا ملازم ہو گیا. وہاں جو میں نے دیکھا، جو واقعات ہوئے بیوروکریسی کے اندر جس کا میں حصہ تھا، جو وہاں ہوتا رہا، اس کو میں نے بیان کیا ہے. اس شہر پہ کیا افتاد پڑی، اس شہر نے کیسے اپنی بنت پکڑی، اس شہر نے کیسے یہ رخ اختیار کیا، یہ سب لکھا ہے. لیکن اس میں فوکس میں نہیں ہوں، فوکس واقعات ہے. دیکھیں سہیل صاحب، ایک بات بڑی ضروری ہے جو میں اکثر لوگوں سے، میرا موقف یہ ہے، آپ اپنی سوانح عمری 3 وجوہات کی بنیاد پہ لکھتے ہیں، اور اگر یہ 3 وجوہات نہیں ہیں تو مت لکھیں. پہلی، آپ کے پاس اتنے بڑے واقعات ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. دوسرا یہ، آپ اتنے مشہور آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ نے اگر دال چاول بھی کھایا ہے تو لوگوں کو دلچسپی ہے. قائد اعظم نیلسن منڈیلا، ابراہیم لنکن یا کوئی بھی بڑا آدمی، یہ لوگ جو ہیں اپنے بارے میں یہ لکھیں کہ میں اسکول کب جاتا تھا اور کس اسکول میں پڑھتا تھا تو لوگ جاننا چاہیں گے. میں لکھوں گا تو لوگ جاننا نہیں چاہتے، لوگوں کو میری ذات سے دلچسپی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تخلیقی انداز میں اس کو ایسے بیان کریں کہ ایک فن کا مزہ آئے، ایک افسانے کا مزہ آئے، ایک ناول کا مزہ آئے. میں جو لکھ رہا ہوں وہ اسلام آباد پہ ہونے والے واقعات، یہاں کے لوگ، کچھ مشہور واقعات، کچھ مشہور لوگ، کچھ مشہور سانحے، چھوٹے چھوٹے واقعات جو بڑے بڑے بن گئے بعد میں، یہ میں نے اس میں لکھا ہے. اب وہ ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ وہ کتاب چھپ جائے گی. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ میری تخلیقی جو میرے اندر جو آتش فشاں ہے وہ موجود
شاید اتنا نہیں ہے جتنا بہت سے لوگوں میں ہے. اور جو خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ نے اس کا اظہار کر دیا, آپ نے اس کو ملفوف انداز میں جو سو کارڈ جو ہے نا, میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے گا 2 کتابیں پڑھی ہیں, یعنی یہ بھی ہوتا ہے. میں ایسا نہیں ہوں, لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ ایک کلاس وہ ہے, طبقہ وہ ہے جو کتاب لکھتا ہے امتیاز احمد قریشی کی فنی خدمات از وحید رانا. کچھ دنوں بعد ایک کتاب آتی ہے وحید رانا کے منتخب افسانے اور ان کا نفسیاتی تجزیہ از امتیاز احمد قریشی. تو یہ میں آپ پر کتاب لکھوں, آپ مجھ پہ لکھیں. میں نے بہت سے لوگ ہیں جن کے میں کتابیں دکھا سکتا ہوں, تو وہ خوش ہوتے ہیں, معصوم لوگ ہیں, ان کا خیال ہے کہ ہم مشہور ہو گئے. مشہور آپ ان طریقوں سے نہیں ہوتے, لیکن یہ کرتے رہیں. دنیا میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, بہت سے لوگ مختلف چیزوں میں مشغول رہتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن زیادہ لکھنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں فیض نے بہت کم لکھا ہے. کتنی کتابیں فیض؟ یہ درست بات ہے, فیض نے بہت نہیں لکھا. اس طرح اور بہت سے لکھنے والے ہیں, ان کا بہت, منٹو کا بھی بہت بڑا کوئی ذخیرہ کتب نہیں ہے, افسانے ہیں جن کو, لیکن وہ منٹو ہے, وہ فیض ہے. اور میں ایسے شاعروں کے نام لے سکتا ہوں جن کے مجموعے 30 35 ہیں, 40 ہیں, لیکن ان کا نام بوقت ضرورت مجھے بھی یاد نہیں آتا کہ کون تھے. سر ایک مصرع بھی اگر کہتے ہیں نا, انوار مہتا صاحب کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ پوری کتابوں کے چکروں میں پڑھ دیتے ہیں کہ ہٹ ہو جاؤ, کہتے ہیں یار 1-2 مصرے ہی اگر آپ کے 1-2 لائنیں جملے ہی اگر یاد رہ جائیں تو بس سمجھو کہ تم نے بالکل پا لیا اور تم زندہ رہ گئے. اب یہ نہیں کہ آپ اس کے چکر میں جو ہے 30,000 جو صفحے لکھ دیں اور ایک بھی کام کا نہ ہو. اور یہ ہے, لیکن سر پھر ایک یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں ایک یہ وائرل ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, کہ یار لوگ پڑھتے ہی نہیں, یار ادب پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک معاملہ. اچھا جب پڑھنے لگ پڑے وہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں پڑھتے, یہ ان کو پڑھنا نہیں آتا. پھر جب وہ پڑھنا لکھنے گئے, یار پڑھ رہے ہیں تو لکھتے کیوں نہیں؟ تو یہ کیا ہے ہماری سوسائٹی؟ دیکھیے یہ 2 شعبے ایسے ہیں جن میں یہ لطیفہ میں ہوتے دیکھتا ہوں اور میں بڑا ہنستا ہوں. دوسرا شعبہ جو ہے مجھے وہ فنی لحاظ سے اور ٹیکنیکل میں نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے, دیکھا ہے, تو اس کی بارے میں بات کروں گا. 2 شعبے ایسے ہیں جن کے اندر لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں, ایک فلم اور دوسرا ادب. فلم والے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فلم دیکھنی نہیں آتی, وہ پاکستانی فلمیں نہیں دیکھتے اور وہ دوسری غیر ملکی فلمیں دیکھتے ہیں, تو اس لیے فلمیں ہم نہیں بناتے. اور لوگ جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے فلم دیکھنے کی, وہ جانتے ہی نہیں. ایک تو یہ لوگ فلم بین نہیں ہے, فلم بین نہیں ہے, جی ہاں, موجود نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگوں کا ذوق بڑا خراب ہے, ان کو ادب پڑھنا نہیں آتا اور ان کو ہماری سطح پہ آنا چاہیے, کیونکہ وہ میری سطح پہ نہیں آئے ہوئے, تو اس لیے ادب کو پڑھنا جو ہے وہ اس معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ فلم اس لیے لوگ نہیں دیکھتے پاکستانی کہ پاکستانیوں کو فلم بنانی نہیں آتی. ایک سچی بات ہم جانتے ہیں, ہمیں جو بنائی اچھی بنائی وہ ہٹ بھی. جی ہمیں فلم بنانی نہیں آتی. ہمیں آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ فلم بنانے کے لیے ایک اچھے رائٹر کی ایک کہانی کو لینا پڑے گا. پہلے اس کا لکھاری ایک پراپر رائٹر ہو, فلمی رائٹر نہ ہو بلکہ رائٹر جو سمجھتا ہے, اس کے نغمے لکھنے والا ایک شاعر ہو. جی اسی طریقے سے وہ پھر آپ بنائیں گے تو بنے گی. ادب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے قریشی صاحب کہ ادب کے بارے میں آپ کو ایسی کہانی آپ کے پاس نہیں ہے جو لوگ پڑھیں. لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر خواندگی کی شرح بھی کم ہے اور لوگ اتنے فروغی اور چھوٹے مسائل ان کی زندگی کے بڑے مسئلے بن گئے ہیں کہ وہ ادب کو نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, ادب پڑھنے کا شوق بہت چھوٹی عمر میں ہوتا ہے, بڑی عمر میں جا کے ادب کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا. اگر اسکول کے اندر بچوں کو پڑھنے کی طرف راغب کیا جائے, اچھی کہانیاں, اچھی شاعری, اچھا ادب جو ہے پڑھنے کا سلیقہ ان کو آئے تو وہ پڑھتے ہیں, یہ تو ٹھیک بات ہے. لیکن جو پڑھنے والے ہیں, میں آپ کو ایک فہرست گنائی ہے ابھی, ان کو وہ پڑھ رہے ہیں.
وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مختلف زبانوں کے عالمی تسلیم شدہ مسلمہ رائٹر ہیں اور ان کی وہ نثر کو پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں ان کی کتابیں بک رہی ہیں، آتی ہیں، لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ کے کسی لکھنے والے کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، تو کیا ان کو آپ سے دشمنی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کی تحریر ان تک نہیں پہنچتی، آپ کا اپنا مطالعہ اتنا کم ہے. ہمارا ادیب، کتنے ہمارے ادیب ہیں جنہوں نے عالمی ادب تھوڑا سا بھی پڑھ رکھا ہو؟ زیادہ تر میں لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے علامہ ادیب تھے لیکن یا ہیں، انہوں نے عالمی ادب سے ان کی معمولی سی بھی واقفیت نہیں ہے، بالکل نہیں جانتے. ان کو معلوم نہیں ہے پابلو نیرودا کون تھا، ٹھیک ہے، ان کو معلوم نہیں تھا لورکا کون تھا، گارسیا لورکا کو نہیں جانتے، نیرودا کو نہیں جانتے. وہ کسی اپنے عہد میں جینے والے بڑے ادیبوں کو نہیں جانتے، اور ان کا خیال ہے کہ ہم ادب ایک ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے. وہ جوش کا بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جوش صاحب نے کسی کو کہا، مشتاق احمد یوسفی نے لکھا کہ بھئی اردو تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، تو اس نے کہا آپ اس کے ساتھ سلوک بھی لونڈیوں والا ہی کرتے. تو یہی ایک ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ. سر دیکھیے، ایک نئے 2-4 لوگ آئے نا، ہلکا بابا ذوق میں کہہ رہے تھے یہ جدید افسانہ جہاں پہنچ چکا ہے ابھی، یہ جو ہے کسی کا افسانہ تھا تنقید کے لیے، تو باہر نکلے، میں نے ان کو کہا یار یہ جدید افسانہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہ جی وہ کہیں پہنچ گیا ہے. اب میں اچھا نام جو ہے، میں نے کہا جی مجھے بھی بتائیں. کہتے جی آپ تو کافی سینئر ہیں، تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو افسانے کا نہیں پتا کہ جدید افسانہ کہاں تک پہنچ گیا. میں کہ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں تک پہنچا ہے، ذرا پتہ چلے. کہنے کہ یار آپ مذاق کر رہے ہیں آپ. کہنے کہ یار میں نے آپ کے کہنے کے اوپر نا، یعنی آپ سے پہلے بھی، اب میں کیونکہ نام نہیں لے سکتا، وہ بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا میں نے گزشتہ 6 ماہ کے جو ہے نا میگزینز اٹھائے ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جدید افسانہ، دیکھیں اگر مجھے یہ کہا جائے کہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، وحید رانا صاحب جو یہ جدید افسانہ لکھتے ہیں، اور فلاں جو ہے XYZ جو ہے وہ تو پرانی اسٹائل ہے، تو وہی جو ہے. تو میں نے دونوں کے افسانے اکٹھے کیے اس طرح کے میگزین میں، مائنو، کتاب گھر اور یہ وہ سارا. تو میں نے کہا یار ان کا تو صرف اسلوب میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی تو یہی ہے، ٹیکنیک بھی اسی طرح سے وہی شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے یا بیانیہ ہے یا ڈائلاگ ہے. تو میں نے کہا یہاں مجھے بتاؤ کہ جدید افسانہ کہاں پہنچا ہے، کوئی نئی چیز آ گئی، کوئی مصروں میں کمی آ گئی، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس دن کے بعد یہ اچھا ہوا کہ میں نے ان کی منہ سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے دوبارہ کہا ہو کہ جی جدید افسانہ کہاں پہنچ. فضول میں جو بات آتی ہے، مغالطہ ہے، اور مغالطے میں زندہ رہنا ہماری ضرورت بن گیا ہے. ہمیں آسانی لگتی ہے کہ ہم اس مغالطے کے سہارے اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور ہم اس بات سے قطعاً ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اصل میں آپ دیکھیں لکھتے کیوں ہیں؟ میں اس لیے لکھتا ہوں، مجھے اگر کوئی پوچھے، میں تھوڑا لکھتا ہوں، میں نے بہت کم لکھا، میں اس لیے لکھتا ہوں کہ کوئی اسے پڑھے. میں قاری تک پہنچنا چاہتا ہوں. اگر قاری تک میں نہیں پہنچ رہا تو میں نہیں لکھوں گا. میں اپنے لیے نہیں لکھتا، صرف اپنے لیے میرا لکھنا اس حد تک ہے کہ میری ذاتی تشفی ہو جائے، میری سیٹسفیکشن ہو جائے. لیکن جب میں نے اس کتھارسس کو نکال لیا تو اس لکھنے کے عمل کو مہمیز دینے کے لیے، لکھنے کے عمل کی آبیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے رسپانس ملے، اسے کوئی پڑھے. اور اسے جو پڑھے گا کوئی تو آپ کے عہد میں، آپ کے ملک میں جو لوگ بہت بک رہے ہیں، جو کیا وہ اچھے ادیب نہیں ہیں؟ وہ بہت اچھے ادیب ہیں. مستنصر حسین تارڑ بہت اچھا لکھنے والا ہے، لیکن مستنصر حسین تارڑ پڑھا جاتا ہے نا، اس کو لوگ پڑھتے ہیں. سر ریلیٹ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتا ہے. وہ آپ کی بات کہتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے وہ آپ کی بات کہتا ہے، جو بات بیان کر رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی. اصل میں آپ کے پاس جتنی بڑی بات ہوگی، آپ کو اس کے بیان کے لیے اتنا ہی سادہ پیرایا چاہیے. بڑی بات کو مشکل طریقے سے نہیں کہا جاتا. یہ فضول بات ہوتی ہے جس کو کہنے کے لیے آپ کو مشکل انداز درکار ہوتا ہے. بات بھی فضول ہے اور انداز بھی ایسا ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو پھر لوگ کہیں گے یہ فضول ہے.
تو آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں گنجلک کر کے. ہاں پھر کچھ تو آپ کی اپنی کمزوری ہے کہ آپ بیان کر ہی نہیں سکتے, آپ کو بیان کرنا ہی نہیں آتا, آپ سینٹینس کرافٹ کرنا نہیں جانتے, جملہ لکھنا نہیں جانتے. جملہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو روایتی جملے سے ہٹ کے جو نیا پن پیدا کرتا ہے لکھنے والا, وہ دراصل اس کا اپنا کمال ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو ہٹ کے لکھتے ہیں اور وہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے. آپ بڑی بڑی کہانیاں پڑھیں نا, میں جتنی بڑی کہانیاں پڑھتا ہوں, میں ڈی ایچ لارنس کو پڑھتا ہوں, لیڈی چیٹلز زبر, یا مثال کے طور پہ جب میں پڑھتا ہوں جانسٹن بیک کو, اس کا ناول ہے دا پرل, جس کا ترجمہ درِ شہبار کے نام سے ممتاز شیری نے اردو میں بھی کیا تھا. تو دا پرل پڑھیں تو اس کا پہلا جملہ ہی اتنا سادہ ہے, اتنا سادہ ہے کہ وہ آپ کو گرفت میں لے لیتا ہے, اور جب گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر آپ اس سے بچ نہیں سکتے, پھر وہ آپ کو لے کے چلنا شروع کر دیتا ہے. بہت زبردست گفتگو ہے سر, فکر انگیز گفتگو جاری ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ حلقہ ارباب ذوق کا آپ نے تو ایک جملہ بھی کہا گولڈن جوبلی تقریبات میں, اور وہ اس طرف نہ جانے کیوں نہیں آ سکے. کیا تبدیلی ہونی چاہیے اسٹرکچر میں, اور کچھ تبدیلی تو ہونی چاہیے, یہ تو زیر لب ہر کوئی کہہ رہا ہے, لیکن ہو نہیں پا رہی. کچھ عجیب ودوا کہتے نہیں جی یہ اسی طرح جانے دے, پھر ادب کا فائدہ کیا ہوا, ادب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی آپ کا سوال حلقہ ہمارے جو تنقیدی معیار ہے یا جو اسٹائل ہے, جی وہ ایسا ہے کہ میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چیخے چلائے. جب تک وہ چیختا چلاتا نہیں ہے, اپنی بات نہیں کہتا, تو وہ مر جائے گا, بیمار ہو جائے گا. ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے ایک سامع چاہیے, ہر بندے کو ایک سامع چاہیے. جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کا عمل جو ہے وہ سبزی بیچنا, انڈے فروخت کرنا یا مرغیاں پالنے کے عمل کی طرح ہے, اور وہ اس عمل کو باقاعدہ ایک ڈیوٹی اور ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. ادب نہ ایکٹیویٹی ہے نہ ڈیوٹی ہے. ادب تو ایک اندر کی آواز ہوتی ہے جو کسی وقت بھی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ لکھیں. آپ لکھنے کے عمل کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ پیدا ہو. لکھنے کا عمل آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اظہار کریں. حلقہ ارباب ذوق کے اندر میں جب شروع میں جانا شروع ہوا, اوائل عمری میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس وقت کالج میں پڑھتا تھا, تو میں نے بہت کچھ سیکھا. بہت شاندار محفلیں تھیں, بہت پڑھے لکھے بڑے نامور لوگ آتے تھے, بڑی اچھی بات تھی, اچھی روایت تھی, ادیبوں کا اکٹھ ہوتا تھا. حلقہ ارباب ذوق نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں, لیکن حلقہ ارباب ذوق اور ادبی حلقوں نے ایک بڑا مسئلہ بھی پیدا کیا. انہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ بہت سے لوگ جن کو ادیب نہیں بننا چاہیے تھا اور ان کو چاہیے تھا ادب کا کام چھوڑ کے کوئی نفع بخش کام کرتے, مثلا کوئی دکان کھول لیتے پرچون کی, یا کوئی پراپرٹی کام شروع کر دیتے, مکان کرائے پہ دیتے, پلاٹ بیچتے, تو شاید وہ زیادہ اچھا کام ہو جاتا کیونکہ ان کے بچوں کا بھلا ہوتا, ان کا بھلا ہوتا, اور آئندہ نسل کو احسان بھی ہوتا. انہوں نے یہ کیا کہ اس کام کو چھوڑا. وہ کاہل لوگ تھے, بڑا کام کر نہیں سکتے تھے, ادب ان کا شعبہ نہیں تھا. ان کو لکھتے رہے کیونکہ حلقے میں آئے تو حلقے میں ان کو رستہ کسی نے نہیں دکھایا. حلقے میں جب آئے تو ان جیسے ہی بھائی بند جنہوں نے ادب نام کو بھی نہیں پڑھ رکھا تھا, انہوں نے اس کے بارے میں کہنا شروع کیا. وہ باتیں اس میں سے نکالی جو اس غریب کو خود نہیں معلوم تھی. اس آدمی کو وہ نفسیاتی تجزیہ خود بھی نہیں پتا تھا, اس نے فرائیڈ کا نام نہیں سنا تھا, لیکن ایک نقاد میں حلقے میں بیٹھے نے اس کو کہا کہ یہ فرائیڈین آڈیپس کمپلیکس بیان کر رہا ہے اپنی کہانی میں. اس کو معلوم ہی نہیں آڈیپس کمپلیکس کیا ہوتا ہے. اس پودے کو پھر پانی دینا لوگوں نے. اچھا, وہ جب ہوا تو وہ خوش ہوا. اب وہ جب گھر آیا تو وہ سرشاری میں آیا, رات کے اندھیرے میں حلقے سے نکلا, اس نے 2 سگریٹ بھی پیے, راستے میں کھوکے سے ایک دفعہ پھر چائے پی, اور جب گھر میں عالم سرشاری میں گھر داخل ہوا کہ میں تو پتہ نہیں کیا. اب پھر اس نے دوبارہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فرائیڈ کون تھا, اس کو ابھی بھی نہیں پتا, لیکن اس کے کہانی والے مجھ جیسے کہہ دیا. تو اسے اسی طرح مجھے ایک صاحب نے کہا
ایک دوست نے کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں سن رہا تھا مجھے ہنسی آئی کہ کسی نے تنظم تمہیں یہ بات کہی اور اس نے کوٹ کیا. تو وہ میرے دوست ہیں، بڑے پیارے عزیز دوست ہیں، اور اگر سن رہے ہوں گے تو ناراض بھی ہوں گے، لیکن کہنے لگے کہ مجھے ایک میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اس عہد کا منشی پریم چند ہوں. تو میں نے ان کی بات کو سن کے کہا کہ جس نے کہا ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو منشی پریم چند کہا تو وہ آپ کو جانتا نہیں ہے. دراصل المیہ یہ ہے کہ منشی پریم چند کو نہیں جانتا، کیونکہ جب اس نے آپ کو منشی پریم چند کہا تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے رہا ہوں. منشی پریم چند آج بھی ویلڈ ہے، وہ اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں سے ہے. وہ اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے یا دوسرا ہے، اس پہ بحث ہے. راشد الخیری پہلا تھا یا سجاد حیدر جلدرم پہلا تھا یا کرشن چندر پہلا تھا، یہ سوری پریم چند پہلا تھا. یہ بحث چھوٹی ہے، لیکن وہ بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا جائنٹ تھا، اور ہمارا تو گرو تھا ہم سب کا، لکھنے والوں کا، نثر نگاروں کا. تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ آپ پر بڑا شدید طنز کر رہا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کوٹ کیا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اس دور کا منشی پریم چند ہوں. اب بتائیے کہ جب اتنے معصوم لوگ اور اتنے عالمی اور اپنے ادب سے بے خبر لوگ یہ باتیں کریں گے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں آپ. ان کا نام نہ لے لیجیے گا ہمارے چینل پہ کہ وہ لوگ جو ہے نا غش کھا کے نہ. نہیں، نام میں نہیں لوں گا، ناراض نہیں کروں گا. سر اختر عثمان، جب میں یہ 95-96 کی بات تھی تو میرے افسانے پیش ہوئے، تو آپ کو تو اس زمانے میں بہت زیادہ تنقید ہوا کرتی تھی. تو آج جیسے آپ سچ بات کرتے ہیں تو میں ایک بات کہتا چلتا ہوں. تو میں گیا تو میں نے اختر عثمان کو کہا کیونکہ دوست، تو میں نے کہا کہ یار آپ ایسے، میرا پڑوسی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ یار تو آج ہی بیٹھ جی چلو. اور اس کی جینون بات ہوتی کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا الفاظ کو چینج کیا جا سکتا ہے، میٹھا کم رکھا جا سکتا ہے. لیکن میں نے اس کو کہا کہ یار آج میرا افسانہ ہے تو آپ نے آنا ہے. کہتا ہے تم پہنچو، میں آ رہا ہوں، ہم سب جا رہے ہیں، جہانگیر عمران ہم سب پہنچ گئے، میں آ رہا ہوں. اچھا افسانہ شروع ہو گیا. میں ناراض کہ یار یہ نہیں آیا اور آج بڑا مشکل کام ہونے والا، اور اسلام آباد حلقے میں افسانہ. اللہ نے کیا کہ وہ 50% میں اس سے گزر گیا. تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی اور سلسلہ چلا گیا. لیکن مجھ میں نا ایک کانفیڈنس آ گیا. میں نے کہا یار میں اس کے پیچھے میں یہ نہیں، یہ میں ون ون سچویشن ہوئی. میں کہا تو نہیں آیا تو کیا، دل میں کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں آیا تو کیا ہوا، میں تو پاس ہو گیا. وہ آیا جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے، باہر ہوٹل میں بیٹھے، تو میں نے کہا یار تم نے کہا تھا میں آؤں گا، تم نہیں آیا. کہتا ہے یار امتیاز کیا ہوا پھر؟ میں نے کہا یار اس طرح 50-50. کہتا ہو گیا. کہتا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں اچھا. کہتا بولنا میں نے بھی تمہارے ساتھ اسی طرح تھا، کوئی تمہاری فیور تو کرنی نہیں تھی، لیکن تمہارا کانفیڈنس بڑا. میں نے کہا جی بڑا. کہتا آج کی بات تو میں کسی کی ضرورت ہے، میں کہ کسی کی ضرورت نہیں. کہتا یہی میں بتانا چاہتا تھا، گروپ لے کے مت جاؤ کر پاؤ. جی وہ صحیح ہے. اختر عثمان کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ اختر عثمان ہمارا پرانا دوست ہے، اور اختر عثمان ہم بہت مدت سے حلقے میں اکٹھے ہی آ رہے ہیں. اختر عثمان کے بارے میں ایک بات ایسی ہے جو کم لوگوں کو معلوم ہے. اختر عثمان کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے، لیکن اختر عثمان اس وقت اردو شاعری کا سب سے معتبر حوالہ ہے، اس طرح کہ اس نے بہت پڑھ رکھا ہے. وہ کثیر المطالعہ بھی ہے، اور کثیر المطالعہ ہونے کے بعد اس نے اس چیز کو ہضم کیا ہے، سمجھا ہے. اردو، فارسی شاعری اور شاعری کی مختلف ڈائمینشن جو میں نہیں جانتا، میرا شعبہ نہیں ہے، اس نے اس کو سمجھا ہے. اس سے گفتگو کرنا ایک خوبصورت عمل ہوتا ہے، اس سے سیکھتا ہے آدمی بہت زیادہ. اور میں تو ذاتی طور پر اختر عثمان کو جہاں بولتے دیکھتا ہوں، جہاں پہ اس کی کوئی تنقیدی گفتگو مجھے مل جائے تو میں نے ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتا ہوں، کیونکہ اختر عثمان ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کو کچھ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے خود حاصل کر لیا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ چیز ہے. ورنہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان سے تو ہم نے نہ سیکھنا ہے نہ. میں ابھی حلقے میں تھا پچھلے دنوں، تو ایک بات افسانے پہ کسی نے کی، ایک جملہ تھا جو گرامر بھی جس کی غلط تھی اور جس کا استعارہ بھی غلط تھا، اس کی لوگوں بڑی دیر سے تعریف کر رہے تھے. تو میں نے وہ جملہ پڑھ کے لوگوں سے پوچھا کہ ذرا اس کا مطلب بتائیے، یہ تو جملہ ہی غلط ہے.
جی بالکل، وہ اسی یہ پہ تو وہ اسی جی وہی جی افسانے کی ذکر جی کریں۔ وہ عجیب سا جملہ تھا کہ یہ جملہ لکھا گیا ہے اور اسی کو جو ہے جی جی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے پتہ نہیں کیا نکال رہے تھے، اس میں سے وہ فلسفہ نکال رہے تھے، وہ لوگ برآمد نکالنے کر کی رہے کوشش کر رہے تھے، اور الٹا پتہ چلا کہ وہی اس جو ہے غریب لکھنے والے کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا ان ناموں کا۔ آپ ایسا یہ زیادتی نہ کریں، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جی اس افسانے کی بنیادی خیال جو ہے نا، اس نے دراصل مولانا روم کے اس خیال کو برتتے ہوئے اور اس نے جدید زمانے تک آتے ہوئے ہمارے جدید زمانے کے جو دو تین بڑے فلسفی ہیں ان کا بھی مثلاً ایگزسٹانشلزم کا جب ذکر آتا ہے تو ایلبرٹ کامو اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کا جو خیالات ہیں وہ اس نے ریفلیکٹ کیے۔ اب وہ پریشان حال، اس کو البرٹ کامو کا نام نہیں پتا، اس کو یہاں پال ساتر کا نام نہیں پتا، ایگزسٹانشلزم اس نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور اب وہ تلاش نہیں کر سکتا، اس کو تو اسپیلنگ بھی نہیں پتا ان چیزوں کی، اور وہ آدمی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کیا سی، وہ پازیٹیو وہ کہتا میں ہے لکھ سکنا مجھے کسی سے ملایا تھا، جس سے ملایا تھا اس کو نہیں پتا، اور وہ کہتے ہیں اس کے خیالات کو پیش کر رہا ہے۔ یہ بڑی بڑی زیادتی، اسی وجہ سے حلقے نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں حلقے نے تو بہت لوگوں کو پیدا کیا، جی پیدا بھی کیا لیکن گمراہ بھی کیا۔ ادیب کو حلقہ پیدا تو نہیں کر سکتا، ادیب تو خود پیدا ہوتا ہے، حلقے نے اس کو رستہ دکھایا، کیونکہ بڑے لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، ایک پلیٹ فارم تھا، اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ممنون احسان ہوں، شکر گزار ہوں حلقے کا، اور ان تمام لوگوں کا جو حلقے میں آتے تھے، میرے سینئر اور بڑے لوگ اور اس زمانے کے لوگ، مجھے یاد آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کدھر گئے۔ مثلا ایک آدمی کا نام میں لوں گا، مرزا حامد بیگ۔ مرزا حامد بیگ بے پناہ لکھنے والا ہے، وہ کمال کا لکھنے والا ہے، اور اچھی نسل لکھنے والے جو چند لوگ ہیں افسانے کے اندر وہ ان میں سے شامل ہیں۔ افسانہ بھی لکھنے کا وہ گرو ہے، اس نے افسانہ لکھنا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا مجھے نہیں پتا، میری بہت محترم ہے، میری ان سے تعلق رہتا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ پوچھوں کہ آپ یہ کیوں چھوڑ دیا آپ، لیکن انہوں نے علمی کام شروع کر دیے، تنقیدی کام شروع کر دیے، چلیں ان کی مرضی۔ تو حلقے نے کچھ لوگوں سے متعارف کروایا، کچھ لوگوں کو پروموٹ کیا، لیکن ایک بڑی کھیپ ایسے پیدا کر دی جو ان سے زیادہ تھے، جن کو کہ ادب کی بجائے کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا، ان کو ادب کے کام پہ ڈال دیا، اور اب ان کے بال سفید ہو گئے میری طرح، اور وہ عمر کی لاسٹ فیز میں داخل ہو گئے، لیکن وہ اب تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے تھے ادب کا کام کرنے کی بجائے، وہ قاری بن سکتے تھے، کیا اچھا، کچھ پڑھ ہی لیتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں انٹرویو کا اختتام، اپنی گفتگو کا اختتام اس پہ کرنا چاہتا ہوں، اس گفتگو پہ اور آپ کے شکریہ پہ، کہ سر حلقہ رباب ذوق میں کرونا دور میں جو ہوا، آن لائن حلقہ رباب ذوق کے ہوئے جو اجلاس ہوئے، اور خلیق صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے حلقے کو قائم رکھا اور ایک نئی ڈائمنشن بھی دی اور کنٹینیو کیا، اس میں کچھ افسانے جو ہے اسی طرح کے افسانے پیش ہوتے رہے جنہوں نے لکھے۔ میں ان کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سر مجھے خاص طور پہ بڑا ایک سہارا تھا آپ کا، کہ ایک اس طرح کے بے معنی اور بے ربط قسم کے جملے تھے، اور آپ جو ہے، میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اور تعریفیں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، تو آپ بیچ میں آگے کہتے تھے کہ جی یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے افسانے تو نہیں ہوتے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو ایک افسانہ حلقے میں ہوا، اور اس میں ہم جیسے لکھنے والوں نے جو ہے، جو ادب کے اسٹوڈنٹ، انہوں نے بھی اپنی صفحے درست کی کہ کوئی حلقہ ارباب ذوق میں ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کسی نے کہا کہ یار یہ جو افسانہ ہے کیا یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کر رہا ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا ادیب، کوئی ایسا مسیحا آ کے کرے کہ جی سٹاپ، فل سٹاپ لگ گیا سر۔ تھوڑی سی دیر کے لیے لوگ جو ہیں وہ سوچنے لگے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یا ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے ایک بات تو کر ہی رہے ہوں گے نا۔ قریشی صاحب، افسانہ لکھنا غسل خانے میں کنڈی لگا کے بے لباس ہو کے نہانے کا عمل نہیں ہے،
جو صرف آپ خود نہا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی باہر والے کو اجازت نہیں ہوتی. افسانہ اس لیے نہیں ہوتا. افسانہ تو کسی باہر بیٹھ کے کسی کھلی فضا میں لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرنے کا نام ہے. شاعری بھی یہی چیز ہے. آپ جب تک لوگوں سے مکالمہ نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اچھی دنیا بنانے کے لیے، دکھوں کا اظہار کرنے کے لیے، خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے، آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، معاشرے سے کنیکٹ نہیں ہوتا جب تک میں، اس وقت تک میں لکھاری نہیں ہوں. لکھاری معاشرے سے کنیکٹ ہوئے بغیر لکھاری نہیں ہوتا. کچھ مغالطے ہیں. میں چاہوں گا کہ کسی دوسری نشست میں آپ سے بات کروں کہ ادیب کو سیاستدان نہیں بننا چاہیے، سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یا ادیب کو یہ نہیں کرنا. ادیب کو سب کچھ کرنا چاہیے جو ایک نارمل آدمی کرتا ہے. ادیب کو خوشحال ہونا چاہیے، ادیب کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادیب کو روٹی کمانی چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، سیاست پہ بات کرنی چاہیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. یہاں پال ساتر سے کسی نے کہا، وہ الجزائر کے معاملات میں ڈیگال کے ساتھ خلاف تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایک سیاسی پارٹی جو ڈیگال کے نظریات کے خلاف ہے اس سے جوائن کریں، کیونکہ ڈیگال کا الجزائر پالیسی کے تو آپ بہت مخالف ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مخالف ہوں، میں اظہار بھی کروں گا، لیکن میں ایک رائٹر ہوں، میں سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نظریات اور خیالات پہ کوئی سیاسی جماعت بنا لے. ادیب کے خیالات پہ سیاسی جماعتیں وجود میں آ سکتی ہیں، وہ خود جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ تنگ جگہ پہ نہیں رہ سکتا. اس کو اظہار کرنا ہے. ہاں وہ مؤثر ہو جائے. جی تو اصل میں ادیبوں کے ساتھ ہم بھی زیادتی کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بہت زیادتی کرتا ہے. ہم عجیب شرطیں عائد کرتے ہیں. ادیب کو غریب ہونا چاہیے، ادیب کو خوش لباس نہیں ہونا چاہیے، ادیب یہ قریشی صاحب نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، خوبصورت قمیض اور کوٹ پہنا، نہیں یہ نہیں پہننا چاہیے. تو ادیب کو سوشل میڈیا نہیں یوز کرنا چاہیے، اور یہ اس نے غزل لگا دی تو یہ مشہور ہونا چاہیے. ادیب کو کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے روٹی نہیں کھانی چاہیے، کافی نہیں پینی چاہیے، پرفیوم نہیں یوز کرنا چاہیے، کلب نہیں جانا چاہیے. جی تو ادیب کو کیا کرنا چاہیے؟ ادیب کیا کرے؟ ادیب کو سب کچھ کرنا چاہیے جو آپ کرتے ہیں. ادیب کو مولوی بن جانا چاہیے، امام. دیکھیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کی چوائس ہے تو وہ بھی بن سکتا ہے. بائی چوائس تو اور بات ہے نا، اچھا کام بائی فورس تو مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ یار تم ادیب ہو تو تم جو ہو رات کو 12 بجے 1 بجے جو ہے لکھ رہے ہیں، صبح 2 بجے تک دوپہر تم سوئے رہتے ہو، راتوں کو تم جاگتے ہو. یار یہ کیا اردو والا کام اس نے شروع کیا؟ ادیب بہت زیادہ پابندیاں، بہت زیادہ سانچے جو ہیں ان میں تو نہیں رہ سکتا. یہی ادیب فنکار کوئی بھی آدمی جو کریٹو آرٹسٹ ہو، پینٹر ہو، یا کوئی بنسری بجانے والا ہو، یا کوئی کہانی لکھنے والا ہو، ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں. ہماری ایک الگ برادری، ہمارا ژانرا الگ ہے. کہانی لکھنے والا، شاعری کرنے والا، بین بجانے والا، ستار بجانے والا، رقص کرنے والا، گیت گانے والا، اور اچھل اچھل کے زور زور سے پاپ میوزک کا اظہار کرنے والا، یہ سب ہماری برادری کے لوگ ہیں. صرف ہمارا ژانرا الگ ہے. ہم بنیادی طور پہ ایک ہی لوگ ہیں کیونکہ کریٹو عمل میں، تخلیقی عمل میں شریک ہوئے ہیں. ہماری پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت تاریک جگہ پہ، بہت دبی ہوئی جگہ سے بھی جمالیات کو نکال سکتے ہیں، اور جمالیات کو نکال کے اپنی جیب میں نہیں رکھتے. ہم اس جمالیات کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں، بتانا چاہیے ہمیں، جس طرح ہمارے دور کے سب لوگوں نے کیا ہے. فیض صاحب جا رہے ہیں تو جس جیپ میں لے جا رہے تھے اس جیپ خراب ہو گئی جیل جاتے ہوئے، تو فیض صاحب اس سے نکلے اور ان کو لے کے ٹانگے میں بیٹھ گئے، ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. تو اس پہ فیض صاحب نے وہ مارکے کی نظر میں لکھی کہ آج بازار میں پابجامہ چلو. دیکھیں یہ ہے ادیب، ٹھیک ہے. وہ جمالیات کو ہر لمحہ، ہر جگہ اس کا اظہار کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی آدمی ہو. تو یہ کام ادیب اگر کر سکتا ہے، ادیب جس ملک میں نہیں رہتے، جس معاشرے میں نہیں رہتے، وہاں پہ تعفن پیدا ہو جاتا ہے.
جس ملک میں لکھنے والے کریٹو لوگ، میں ادیبوں کو نہیں، میں اس پوری برادری کو شامل کرتا ہوں قریشی صاحب جن کا میں نے نام لیا، تخلیقی عمل کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اگر کسی معاشرے سے ختم ہو جائیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر ایک بو پیدا ہو جائے گی، ایک بساند پیدا ہو جائے گی، وہ گلنے سڑنے لگ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گلنے سڑنے سے بچاتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو نکالتے ہیں، اس بو کو، اس بساند کو، اس خرابی کو، اس بیماری کو وہ ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا بہتر جمالیاتی اظہار کرتے ہیں۔ زندہ رہنے کا، ہاں، زندگی کا پیغام ہوتا ہے۔ ادیب جب موت دکھاتا ہے تو دراصل زندگی کا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ کیا اچھی بات۔ یہ ادیب کا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس منصب پہ فائز ہونے کے لیے آپ کو مینڈک کی طرح پھدک کے چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ مینڈک پھدک نہیں سکتا، مینڈک چھوٹی چھوٹی چھلانگ مار سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کسی جوہڑ میں گر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بلند پروازی آپ کو درکار ہے، آپ زندہ رہیں، زندگی کے اندر شامل ہوں، اور جب آپ کا دل کرے لکھیں، جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ لکھیں۔ اگر اس ملک میں نثر والا جو محسوس کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کو لکھنا شروع کر دے، تو آپ کو جو شکایت ہے نثر سے، جس کا آپ اظہار کر رہے تھے، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، میں بس ایک بات لوگ پڑھ لیں کہ جو کچھ مجھ پہ بیت رہا ہے، جو معاشرے پہ بیت رہا ہے، جو ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کو لکھوں، وقایع نگاری نہ کروں، اس کو اپنے احساسات اور محسوسات کو شامل کر کے لکھوں۔ نثر پھر ہماری زندہ رہے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بہت شکریہ سر، بہت نوازش اس وعدے کے ساتھ کہ ہماری دوسری نشست جی بالکل ہوگی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت کی۔ آپ نے دیکھا کتنی ڈاکٹر صاحب سے کتنی فکر انگیز گفتگو ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر سوال کا جواب نئے انداز سے، وہ روایتی کوئی جواب ٹھوسنے کے لیے، بھرم رکھنے کے لیے، خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کلیئر بات کہی۔ آپ کو ذہنوں میں جو سوالات تھے وہ کلیئر ہوئی، چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ ادب کیا ہے، نثر کیا ہے، افسانہ کیا ہے، ان کے حوالے بھی دیے انہوں نے۔ تو ہماری قاری کی بھی اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جہاں ایک رائٹر کی ذمہ داری بنتی ہے، تو قاری کو تو جو چیز ملے گی اس کو دستیاب ہوگی، اسے تو پڑھنا ہے، لیکن اس کو وہی پڑھنا ہے جو اس سے ریلیٹ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ ہیلو، السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ سر ٹھیک ہے۔ All prepared for today's lecture? Ready, sir. happy, and یس سر۔ Yes, sir. Jubilant? Sure, sir. Sure. So, what are we going to discuss today? We finished with Plato's Yes, sir. theory, Pythagoras and Plato. Pythagoras and Plato. Okay, very good. So we'll continue with that. Yes, sir. Amartya Sen also we discussed, and we discussed Mehboob Haq. So it's going to be interesting. آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بینیفٹ یو، بیکاز اٹ ریلیٹس ٹو پریکٹیکل سائڈ آف یور لائف، اور آئی ہوپ کہ دیٹ ول بینیفٹ یو. اینڈ آلسو وی ول ڈسکس ڈومینس آف دی ایپلیکیشن آف اپلائڈ اینتھروپولوجی. سو آر یو آل ہیپی، جوبیلنٹ؟ کیونکہ اگر آپ